بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا موشدزانی کا عذاب، اس کے اسباب و نقصانات اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ پہل ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں وعیدیں۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں بھی کئی وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بشرط یہ کہ توبہ نہ کرے۔ بدپیلی کرنے والا، کروانے والا، جانوروں سے برا کام کرنے والا، ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا، اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ مولانا محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الروح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حالت میں لائے جائے گا، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے غسل واجب کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ موشدزانی کے اسباب: گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت، سامانیہ فحاشی اور عریانی کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مختلف شبہان زندگی میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزا مناظر، رسائل و جرائد کے سیکس اپیل مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوان کو باولا بنا ڈالا ہے۔ عربی مقولہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ بظاہر نماز اور سنتی کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے رسم و رواج کے باعث بیچارہ کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا شیوا نہیں، صبر کر کے اجر لٹانا چاہیے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے، صبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر شہوت سے مغلوب ہو کر اس کی تسکین کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے تو دونوں جہاں کا نقصان اور جہنم کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہوت کی گھڑی بھر پیر طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کامتا اور حیا سے قلم تراتا ہے، مگر میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو عین درس حیا ہے۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان رکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے زغم فاسد میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیا کا پیغام ہے۔ افسوس، گندگی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہ مسدود پا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا اگرچہ لطف آتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رہیے، یہ پہل حرام و گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والوں کو ملعون کہا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا استحقاق ہے۔ آخرت بھی داؤ پر لگی اور دنیا میں بھی اس کے سخت ترین نقصانات ہیں۔ اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک بار یہ پہل کر لینے کے بعد پھر کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر معاذ اللہ عز و جل چند بار کر لیا تو ورم آ جاتا ہے اور غضو کی نرم و نازک رگیں رگڑ کر دب کر سست ہو جاتے ہیں اور پٹے بے حد حساس ہو جاتے ہیں اور بالآخرت نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، ذرا بدنگاہی ہوئی بلکہ ذہن میں تصور قائم ہوا اور منی خارج، بلکہ کپڑے سے رگڑ کر ہی منی ضائع۔ منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے گی تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجہ جسم کا سارا نظام درہم برہم۔ اس پہلے بد کی 26 جسمانی آفتیں: دل کمزور، معدہ، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائع شائع کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑوں میں درد اور آنکھیں چمکیلی ہوئی،
منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سلنا، پھر اس سبب کے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آوازیں کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اس کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ غضو میں ٹیڑھا پن، ڈھیلا پن، جڑ کمزور، شادی کے قابل نہ رہنا، اگر جماع میں کامیاب ہو بھی گیا تو اولاد کی امید نہیں، کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں کڑے، شکل و خشانہ، طبق یعنی پرانا بخار، پاگل پن، پاگل ہو جانے کا ایک سبب۔ ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 طبق یعنی پرانا بخار کے مریضوں کے اسباب پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 414 مشدزنی کے سبب 186 کثرت جماع کے بعض اور بقیہ دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلائے طبق ہوئے تھے۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 یعنی تقریباً ہر پانچواں فرد اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوا تھا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت بڑی ہے، خبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ مشدزنی سے چھٹکارا کس طرح حاصل کرے؟ سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کرے، مزید اس کے اسباب پر غور کرے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے، فلم و ڈراموں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یا بد نگاہی کی وجہ سے، جو بھی سبب ہو اس کو فوراً دور کرے اور اچھی صحبت اختیار کرے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کرے، شریف کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، نفس و شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ آپ اس عادت سے چھٹکارا نہ حاصل کر پاؤ، مگر آپ نے اپنے اس ارادے پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور ہر نماز کے بعد اور علاوہ نماز بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائے کہ پیٹ بھر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈال لیں کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہلے بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جتنا بھی ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں، شکریہ۔